اذان نہیں دی تھی تو کیا ہوا تھا؟ سبحان اللہ، آپ نے بڑا دلچسپ واقعہ پوچھا ہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سے روکا گیا جی کہ یہ اذان نہ پڑھیں، میں یہاں پر ایک بات کہنا چاہوں گا۔ ایک شعر علامہ اقبال نے کہا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر کی گہرائی دیکھیں جی، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بے شک جو نبی کا ہو گیا سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے۔ بہرحال واقعہ کی طرف ہمیں آنا ہے۔ جی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پر بڑی شدت، بڑی تکلیفیں پہنچائی گئیں۔ وہ پہلے غیر کے یہاں غلام تھے، نبی کو پکارتے تھے، نبی کے سچے عاشق تھے، ان کو ستایا گیا، تڑپایا گیا، اذیتیں دی گئیں، تکلیف دی گئی۔ تو ایک مرتبہ ہوا یہ کہ امیہ بن خلف جس کے غلام تھے، اس نے ان کے زبان پر ایک انگارہ رکھ دیا تھا۔ قصور کیا تھا ان کا؟ کوئی زمین کا جھگڑا نہیں، پلاٹ کا نہیں، بینک بیلنس کا نہیں، کوئی ڈول میل کا نہیں تھا۔ جھگڑا صرف یہ تھا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ یہ ان کا قصور ثابت ہوا۔ بہرحال اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان میں لکنت ہو گئی۔ جب لکنت ہو گئی تو اللہ رب العزت تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کی ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ کے نبی نے انہیں اذان پڑھنے پر منتخب کیا۔ اور یہاں پر ایک چھوٹی سی اصل اور سن لیں۔ اصل یہ تھی کہ پہلے نماز ہوتی تھی تو نماز کے لیے کوئی بلاوا، کوئی مقرر نہیں تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلایا جائے۔ جی، تو کسی نے مشورہ دیا، میرے نبی رحمت عالم محبوب داور ہونے کے بعد اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مشورے میں خیر ہے، بھلائی ہے، مشورہ کرنا چاہیے۔ تو مشورہ ہوا، کسی نے کہا کوئی گھنٹہ بجا دیا جائے، کسی نے کہا ایک جھنڈی لگا دی جائے، کسی نے کوئی مشورہ دیا، کسی نے کچھ مشورہ دیا۔ وہ غالباً جہاں تک میرے ذہن میں ہے کہ حضرت بلال نے یا دیگر کسی صحابہ نے مشورہ دیا کہ سرکار ان سب کاموں سے بہتر ہوگا کیوں نہ اذان بلند کی جائے، اذان پڑھی جائے۔ یہ مشورہ میرے نبی نے قبول فرما لیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے منتخب۔ تو حضرت بلال کی وہ اذان تھی کہ بغیر لاؤڈ اسپیکر کے، جیسے فرش والے یعنی زمین والے سن رہے ہیں، ایسے ہی عرش اعظم والے بھی سن رہے ہیں۔ سبحان اللہ، عرش اعظم والے۔ اور اذان کو اللہ نے حضرت بلال کی وہ تجلی، وہ شفت عطا فرمائی ہے کہ تمام لوگ تو حضرت بلال کی اذان سن کے ہی مسلمان ہو جاتے تھے۔ وہ تڑپ، سچی تڑپ تھی نا محبوب سے، نبی کا عشق تھا، عشق میں ڈوب کر وہ اذان پڑھ رہے ہیں، تو لوگ جو ہے اذان سن سن کر مسلمان ہوتے تھے۔ یہاں پر چھوٹی سی بات میں ایک اور بتا دوں، عرض کر دوں، میں پھر اسی موضوع کی طرف آتا ہوں۔ ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ اذان پڑھتے 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 اتنے مقبول ہو گئے میرے نبی کی بارگاہ میں حضرت بلال کہ میرے نبی نے کعبہ معظمہ کی چھت پہ حضرت بلال کو چڑھا دیا اور حضرت بلال سے ارشاد فرمایا بلال اذان پڑھو۔ اب حضرت بلال اذان نہیں پڑھ رہے، کہا حضرت بلال اذان پڑھو، بلال اذان نہیں پڑھ رہے۔ الامر فوق الادب کے تحت اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ، سفر میں تھا تو اذان کعبے کو منہ کر کے پڑھی تھی، حجر میں تھا تو اذان کعبے کو منہ کر کے پڑھی تھی، مشرق میں تھا تو اذان کعبے کو منہ کر کے پڑھی تھی، مغرب میں تھا تو اذان کعبے کو منہ کر کے پڑھی تھی، شمال و جنوب میں تھا تو منہ کعبے کو اذان منہ کر کے
میں نے کعبے کی طرف منہ کر کے اذان پڑھی تھی, آپ نے تو مجھے آج کعبے کی چھت پر ہی چڑھا دیا, کدھر کو منہ کر کے اذان پڑھوں. حضرت بلال سوچنے پر مجبور ہو گئے. میرے نبی مسکرائے اور فرمایا, اے بلال جہاں بھی تم رہے, ساری باتوں کا مختصر فیصلہ, جہاں بھی تم رہے کعبے کی طرف کو منہ کر کے اذان پڑھی. آج میں نے تمہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیا ہے, تو آج تم میری طرف کو منہ کر کے اذان کہہ دو. سبحان. اعلیٰ حضرت آقا فرماتے ہیں, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. المختصر پھر اسی واقعے کی طرف آتے ہیں. حضرت بلال کے بارے میں کہا, اے نبی حضرت بلال سے اذان پڑھنی نہیں آتی, کیونکہ ایک لفظ ہے اذان میں اش, بڑا شین یوں ادا ہوتا ہے جیسے میں سیٹی نکال رہا ہوں نا, اش. بولے اش میں بڑا شین نہیں نکالتے ہیں, یہ اس پڑھتے ہیں چھوٹا سین. کہا سرکار اذان کوئی اور پڑھے. میرے نبی نے کہا ٹھیک ہے آپ کا مشورہ ہے تو اذان اور پڑھو. حضرت بلال کو روک دیا گیا. میرے مولا تیری رحمت تیری مشیت کے قربان, مصلحت کے قربان. بلال نام کوئی ایسا ویسا نام تھوڑا ہی ہے. حضرت بلال کو اذان پڑھتے ہوئے روک دیا گیا. حضرت بلال مسجد نبوی کے کونے میں زارو قطار رو رہے ہیں, زارو قطار رو رہے ہیں. میرے نبی تشریف لائے, میرے نبی کے قدموں پہ حضرت بلال نے سر رکھ دیا اور بولے یا رسول اللہ میں اذان پڑھنے سے روک دیا گیا ہوں, کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا. حضرت بلال اتنے وجد میں محبت میں آئے کہ سرکار کہیں میں جہنمی تو نہیں ہو گیا ہوں, مجھے روکا گیا. کہ نہیں. میرے نبی فرماتے ہیں, اے بلال تم میرے ہوتے ہوئے جہنم میں نہیں جاؤ گے بلکہ جنت میں جاؤ گے. میرے نبی نے فرمایا جملہ یاد رکھیں, میرے ہوتے ہوئے بلال تم جہنم میں نہیں جنت میں جاؤ گے. حضرت بلال اور سنبھلے, ہوش میں آئے, اپنے آپ کو سنبھالا. کہ یا رسول اللہ کیا میں جنت میں جاؤں گا؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہاں بلال تم جنت میں جاؤ گے. کہ یا رسول اللہ کیا میں نبیوں سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ اور محبت میں آ گئے. میرے نبی مسکرائے, فرمایا ہاں نبیوں سے پہلے. کیا حضرت بلال عرض کرتے یا رسول اللہ کیا میں صحاباؤں سے بھی پہلے, شہیدوں سے بھی پہلے, رقباؤں سے بھی پہلے, نجباؤں سے بھی پہلے, تمام سے پہلے, صدیقین سے پہلے, سلف صالحین سے پہلے اور محبت میں آئے؟ میرے نبی نے کہا ہاں ان سے بھی پہلے, ان سے بھی پہلے, ان سے بھی پہلے اور محبت میں آئے. بولے یا رسول اللہ کیا میں نبیوں کے امام آپ سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ سبحان اللہ. کیا نبیوں کے امام آپ علیہ السلام سے بھی پہلے جنت میں جاؤں گا؟ میرے نبی مسکرائے, فرمایا بلال ہاں تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے جنت میں جاؤ. محبت میں بات ہو گئی, تڑپے. بولے یا رسول اللہ مجھے معاف کر دو, یہ کیسے ہو سکتا ہے غلام جنت میں پہلے جائے اور آقا جنت میں بعد میں جائے؟ سرکار محبت میں جذبے میں بات ہو گئی, معاف کر دو یہ نہیں ہو سکتا. میرے نبی کا چہرہ انور زرد ہو گیا, رنگ بدل گیا. میرے نبی نے کہا بلال زمین تو پھٹ سکتی ہے, آسمان تو گر سکتا ہے, دریا تو رک سکتا ہے, کائنات کا نظام تو درم برم ہو سکتا ہے, مگر تیرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی بدلی نہیں جا سکتی ہے. تیرے نبی کی بات زبان سے نکلی کبھی بدلی نہیں جا سکتی. ہزاروں فلسفیوں کی چنین و چنا بدلی, نبی کی بات بدلنی نہ تھی نہیں بدلی. کہ یا رسول اللہ یہ کیسے ہوگا؟ کہ یہ ایسے ہوگا جس سواری پہ میں سوار ہوں گا میں اس پہ آقا بن کے جاؤں گا, اس کی لگام سواری کی تیرے ہاتھ میں ہوگی, تو غلام بن کے مجھ سے پہلے جنت میں جائے گا مگر مجھ سے پہلے. المختصر اس واقعے پہ آتے ہیں کہ حضرت بلال کو جب روکا گیا لوگوں نے اذانیں پڑھ دی, نیندوں پہ نیند لے لی, نیندوں پہ نیند لے لی. اب اجالا ہی نہیں ہو رہا ہے, اجالا ہی نہیں ہو رہا ہے. لوگ بڑے پریشان ہیں, تڑپے ترسے آئے نبی کی بارگاہ میں. کہا یا رسول اللہ آج دن کیوں نہیں نکل رہا؟ کہ میں رک جاؤ,
رکو ٹھہرو, اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی, نماز ادا کی. میرے مولا یہ معاملہ کیا ہے؟ لوگ سب آئے ہیں, رات بڑی ہو گئی ہے, کیا مسئلہ ہے؟ لوگوں نے نیندوں پہ نیند لے لی, کروٹیں بدل رہے ہیں, مجبور ہو گئے ہیں. اللہ نے کہا جبریل میرے محبوب سے کہہ دو اگر صبح قیامت بھی ہو گئی جب تک حضرت بلال اذان نہ کہیں گے مجھے اپنی خدائی کی قسم ہے دنیا میں سورج نہیں نکلے گا. سبحان, سورج دنیا میں نہیں نکلے گا تب تک حضرت بلال اذان نہ کہیں گے. دوستو آج وہ لوگ تصور کر لیں جو کہتے ہیں اور سچائی میں کیا رکھا ہے, سچائی پہ چلو گے تو بچوں کو روٹی بھی نہیں ملے گی. میں کہتا ہوں سچائی پر چل کر دیکھیے, آپ سچائی پر چلیں گے تو دونوں جہان میں پھلتے اور پھولتے نظر آئیں گے. نبی کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر تو دیکھو مسلمانوں, تم ہر میدان میں ہر جہان میں چمکتے اور مہکتے ہوئے نظر آؤ گے. جب تک اسی زبان سے لوگوں نے معافی مانگی, لوگ کہتے ہیں عرش, ارے بلال اگر عرش بھی پڑتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں عرش ہی قبول کیا جاتا ہے. جب تک حضرت بلال لغنت والی زبان سے اذان نہیں کہیں گے جب تک خدا کا فیصلہ یہی ہے صبح نہیں ہوگی. حضرت بلال کو لایا گیا, حضرت بلال نے پھر محبت بھرے انداز میں اذان پڑھی, پھر سحر نمودار ہو گئی. بڑے واقعی بڑی گہرائی سے میں نے مختصر میں آپ کو بتائی ہے کہ جو اللہ کا محبوب ہوتا ہے اللہ کی محبوب کی ادا اللہ کو پسند ہوتی ہے. اللہ رب العزت تبارک و تعالی ہمیں نبی کے تمام صحاباؤں سے سچی محبت عطا فرمائے اور ہر صحابہ کی ادنا سی بھی گستاخی کرنے سے بچائے, کیونکہ ادنا سی گستاخی کرنا بھی کسی صحابہ کی حد کفر تک پہنچتی ہے. اللہ ہر صحابہ کی ہمیں جو ہے شان عظمت ماننے کی توفیق عطا فرمائے اور گستاخی سے بچائے, اور اللہ رب العزت ہمیں حضرت بلال کے طلبوں اور جلووں سے فیضیاب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.